الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کل جیسے کہ لاہور میں حالات ہوئے ہیں، آپ سب اس سے آگاہ ہیں، آپ سب لوگوں نے یہ حال دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے لاہور کے سڑکوں پر خون بہایا گیا اور کس طریقے سے مسجد میں لاشیں پڑی ہوئی دیکھی ہوں گی آپ لوگوں نے۔ تو یہ حال کہاں پہ چل رہا ہے، آخر کیوں چل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آخر اس کے لیے ہم مسلمانوں کو جاگنا ہوگا اور اٹھنا ہوگا اور ایک ہونا ہوگا۔ اس کے لیے جب انسان ایک ہو جائیں گے، جب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انشاءاللہ مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں، باہمی اتفاق کر لیں، اتحاد کر لیں، تو انشاءاللہ کوئی حکومت بھی کبھی بھی اتحاد کو نہیں توڑ سکتی۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو جب تک اتحاد نہیں، اس وقت تک ہمیں چھوٹے سے چھوٹے طاقتور آدمی بھی آ کے چھیڑتا ہے۔ کبھی وہ ناموس رسالت کی گستاخی کرتا ہے، کبھی وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، کبھی کوئی کہاں سے آ کے گستاخی کرتا ہے، کبھی کہاں۔ یہ جرأت ہوتی کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم چونکہ نہیں سمجھ پاتے۔ گستاخی بیر کا کرتا ہے، کام غلط کوئی بیر کا ملک آدمی کرتا ہے، اور لڑائی ہمارا پاکستان میں ہوتی ہے۔ معیشت کی تنگی، معیشت کا جو نقصان ہوتا ہے ہمارے پاکستان کا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی لاشیں دنیا سے جاتی ہیں۔ کل آپ نے لاشیں دیکھی ہوں گی، کتنے ہمارے مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو آخر وہ کہاں کے تھے؟ ہمارے مسلمان ہی گئے ہیں۔ وہ پولیس والے لڑکار کچھ شہید ہوئے تھے تو وہ بھی ہمارے مسلمان ہیں۔ وہ جن گاڑیوں کو جلایا گیا وہ بھی ہماری مسلمانوں کی تھی۔ معیشت کے حساب سے بھی، انسانیت کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو دونوں طرف سے سب نقصان مسلمانوں کا آپس کا ہوا ہے۔ لیکن ہوا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا اتحاد نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اتحاد قائم کرنا چاہیے۔ جب اتحاد قائم کریں گے تو انشاءاللہ کسی حکومت کی، کسی جعلی لوگوں کی، کیسے ایسے لوگوں کی کہ وہ گستاخی نہیں کر سکیں گے۔ جب ہمارا آپس میں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، جب تک ہم اتحاد قائم نہیں کریں گے، آپس میں ایک نہیں ہوں گے، بھائی نہیں بنیں گے، فرقہ واریت میں رہیں گے، دوسرے کاموں میں گھسے رہیں گے، تو میرا خیال ہے کبھی بھی ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم اس مسئلے پہ آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں ناموس رسالت کے، تو اس طرح ہمیں سب مسلمانوں کو جاگنا ہوگا اور اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ اور بقایا رہی یہ بات کہ کل جس طرح تشدد کے ساتھ یہ حال برپا ہوا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، ہر مسلمان اس سے رنجیدہ ہے۔ اب جن کی لاشیں چلی گئیں وہ تو ان کی مائیں بہنوں کو پتہ ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ ہم تو گھر کے بیٹھے ہیں، ویڈیو دیکھے، ہمیں اتنا دل دکھ ہوا ہے، ایمان کی بات ہم بتا نہیں سکتے ہمیں کتنا دکھ ہوا ہے۔ آخر وہ ہمارے بھائی ہی تھے، ہمارے بھائی تھے، جن کے بھائی بہن، جن کی بہنیں رہ گئی ہیں پیچھے، وہ کتنا رو رہے ہوں گے، وہ پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ تو اس لیے اس کا مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد قائم کر لیں۔ اور حکومت سے میں یہی گزارش کروں گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ یہ حکومت سے ناجائز، یہ طاقت سے ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ اگر آپ اس فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ پاک کبھی حکمرانی کو اسیری میں بدل دے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اور بھرپور حکم کے ساتھ، اور جنہوں نے یہ دھرنے دیے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک ہو جاؤ اور حکومت سے بات کرو اور اسمبلی میں جا کے اپنا مسئلہ حل کرو۔ تو امید ہے اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک ہم سب کو انہی قرآن پر کی باتوں پر، اچھی باتوں پر